گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ حضرت سیدنا عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ گفتگو کی تو ارشاد فرمایا تمہاری زبان کی اس طرف کتنے پردے ہیں؟ اس نے عرض کیا 2 ہونٹ اور دانت ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تمہارے کلام کو واپس نہیں کر سکتے؟ تو آپ دیکھیں کہ زبان جو ہے اس کو مطلب 32 دانتوں کے پہرے میں مقید کر کے 2 ہونٹوں کے پھاٹک میں بند کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بولتی ہے تو بولتی چلی جاتی۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے حقیقت میں گھٹتی ہے کہ موت قریب آتی جا رہی ہے، تو جو عمر اس کی مطلب بڑھتی ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اعضاء جو ہیں اس میں راشا ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے، طرح طرح کے امراض اس کو گھیرتے ہیں۔ پہلے ہٹا کٹا تھا اب کمزور سا ہو گیا، پہلے چمڑی خوبصورت تھی اب جھریاں پڑ گئیں، بال کالے تھے تو سفید ہو گئے، کمر سیدھی تھی تو خم ہو گئی، پہلے وزن بہت زیادہ اٹھا لیتا تھا اب معمولی سا وزن اٹھا نہیں پاتا، پہلے میلوں پیدل چل لیتا اب تھوڑا سا چلتا ہے تو ہانپنے لگتا ہے، کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے۔ لیکن جسم کا ایک عضو ایسا ہے، یعنی وہ عضو جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ سب کی سمجھ میں آ جائے گی شاید کہ یہ حقیقت ہے۔ اور وہ عضو ہے زبان، یہ کمزور نہیں پڑتی، نہ یہ کمزور پڑتی ہے، نہ اس کو چلتے میں تھکن لگتی ہے، بلکہ یہ عام دستور ہے کہ کوئی بڑی عمر کا مطلب آدمی جب زیادہ بولتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑو، بیچارے کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے بس بولنے کی عادت پڑ گئی، تو زبان طاقتور ہو جاتی ہے، اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، اسپیچ پاورز اس کے بڑھ جاتے ہیں، بہت بولتی ہے۔ ذرا کسی نے اگر بٹن آن کر دیا اس کا تو پھر وہ چاچا جی پھر پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ لگ جاتے ہیں کہ بس الامان۔ یہ زبان جو ہے یہ مطلب بہت پریشان کرتی ہے۔ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب سے زیادہ زبان جھگڑے کرواتی ہے۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو کوئی مطلب ہونٹ سی کر نہیں لڑتا، پہلے زبان چلتی ہے، ہاتھا پائی ہونے سے پہلے لفظہ پائی ہوتی ہے، الفاظ کی لین دین ہوتی ہے، ایک ادھر سے معاذ اللہ گالی دیتا ہے تو دوسرا ادھر سے گالی دیتا ہے، پھر یہ آستین چڑھاتا ہے تو یہ بھی آستین چڑھاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بڑھ کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ ٹکر مارتا ہے تو پھر لاتیں چلتی ہیں تو پھر چھری نکلتی ہے۔ خیر یہ تو پرانا انداز ہو گیا، اب تو سیدھی فائرنگ ہوتی ہے۔ تو آغاز جو ہے جھگڑے کا عموماً زبان سے ہوتا ہے۔ تو اے کاش اسی کو مطلب یعنی کہ کنٹرول کرنے کی کوئی ترکیب بن جائے، اے کاش زبان کا مضبوط قفل مدینہ نصیب ہو جائے کہ جس کو زبان کا قفل مدینہ نہیں ملتا یہ زبان اس کو آئے دن ذلیل کرتی رہتی ہے، پٹواتی بھی خوب ہے۔ بعض اوقات جب بحث ہوتی ہے اور سامنے والے کی گھومتی ہے، زبان الٹی سیدھی باتیں کر دیتی ہے تو پھر وہ خوب مارے بھی کھاتا ہے۔ تو اے کاش زبان جب بھی بولے تو اچھا بولے، اے کاش فالتو باتیں، الٹے سیدھے مشورے، فضول جو مطلب کلام ہے اس کی مطلب ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا. انہیں دیکھا یہاں مطلب نیکی کی دعوت کی پذیرائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا جو انہیں بات کی گئی تو وہ بھلی ہے، یا اچھی بات کی کسی نے، یا لوگوں میں صلح کرنے کی بات کی، مسلمانوں میں جھگڑا ختم کرنے کی بات کی تو وہ اچھی بات ہے، ورنہ مطلب ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں فضول گفتگو سے ڈراتا ہوں، انسان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے جو اس کی حاجت کے مطابق، ضرورت سے زیادہ بولنے سے مطلب گریز کرے. میرا تو اندازہ یہ ہے کہ مجھے جن لوگوں سے واسطے پڑھتے ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ گفتگو کرنا نہیں آتا، جو سنت کے مطابق بات کرنے کا انداز ہے وہ نہیں آتا، نہ مجھے آتا ہے نہ میں جن سے مطلب میرے واسطے پڑھتے ہیں اکثر میں نوٹ کرتا ہوں کہ گفتگو کرنا نہیں آتا. گفتگو کے دوران مبالغہ اتنا بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ میں جا پڑتا ہے، گفتگو کے دوران غیبت ہو جایا کرتی ہے، چغل خوری ہو جاتی ہے، تنقید ہو جاتی ہے، دل آزاری ہو جاتی ہے، مروت میں آدمی بولتا نہیں ہے، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جس کی عادت ہنسی مذاق توبہ، اس میں تو دل آزاری کیا دل کا قیمہ ہو جاتا ہے، لیکن سامنے والا جھیپ مٹانے کے لیے ہنستا رہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہنستا ہے اس کا مطلب یہ خوش ہوتا ہے. اپنی بے عزتی پر کون خوش ہوگا؟ جس کا سب کے سامنے مذاق اڑایا جائے، جس کو بازاری انداز میں لوگ بولتے ہیں اس کی ریل چڑھائی، کوئی بولتا ہے اس کی فلم چڑھائی. اب اگر یہ الفاظ لے لیے جائیں سمجھانے کے لیے کہ اب کسی کی ریل چڑھی ہوئی ہے اور وہ ہنس بھی رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ خوش ہو رہا ہے اپنی ذلت پر؟ کبھی بھی نہیں. وہ صرف شرم کی ہنسی ہنس رہا ہے، اندر سے وہ بجھ رہا ہے، اس کا دل دکھ رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے اندر سے. لیکن اب یہ ایسا گہرے میں آ گیا بیچارہ کہ اب اس میں سے نکل نہیں پا رہا اس لیے ہنس رہا ہے. تو جس کا مذاق اڑایا جائے اس کو ہنستا دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ ہم سے متفق ہے تو وہ بیوقوف نہیں، یہ سمجھنے والا بیوقوف ہے. وہ تو بیچارہ جھیپ پٹا رہا ہے. ہم مطلب بیوقوف بن جاتے ہیں ایسے میں کہ جب اس کا مذاق اڑا کر ہم اس کو ہنستا دیکھ کر مزید مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. وہ تو ہمارے اس کو برا نہیں لگتا ہے، یار بڑے دل کا ہے، وسیع القلب ہے، وسیع النظر ہے. نہیں یار ہماری تو چلتی ہے، ہمارے تو آپس میں چلتی ہے. ہم اس طرح کے جو جملے بولتے ہیں نا اس میں دم نہیں ہوتا، یہ ہماری جھیپ ہوتی ہے. جب ہم پھنس جاتے ہیں نا یا کوئی ہماری توجہ دلاتا ہے تو ہم اس طرح اس کو مطلب یعنی کہ جھانسے دینا شروع کرتے ہیں. تو اس طرح پتہ نہیں کتنے جھوٹ ہم بول دیتے ہیں، کتنی منافقت گفتگو میں ہو جاتی ہے. اس سے بچنا تو قریب ناممکن ہے. یعنی شاید مطلب مجھے اگر 12 منٹ کی گفتگو 2 افراد کی آپس میں ٹیپ کر کے کوئی دے دے کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ نکالو اس گفتگو کا یا اس کو ٹیسٹ کرو، جیسے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، اس کا ٹیسٹ کرو کہ اس میں کتنے گناہ کیے گئے، اتنی غیبتیں کی گئی، تو شاید کہ میں نے لیبورٹرین کا کورس نہیں کیا ہے لیکن شاید میں اس کا ٹیسٹ کرنے میں کچھ کامیاب ہو جاؤں. ایک حساسیت ہے ذہن میں، تو شاید مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ کہاں اس نے مبالغہ کیا ہے، کہاں جول دیا ہے، کہاں اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وغیرہ. غیبتیں چغلیاں سب شاید اندازہ ہو جائے. اتنا برا حال ہے ہم لوگوں کا کہ ہماری 1 منٹ کی گفتگو بھی شاید سنت کے مطابق نہیں ہوتی. نہ ہمارا بیان میں بھی ہمارے زائد الفاظ بکثرت ہوتے ہیں، مبالغے بہت ہوتے ہیں. بعض اوقات بس چلتی ہے گاڑی چلتی ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں زبان کا حقیقی قفل مدینہ نصیب ہو جائے.